buka Al-Quran और समझा किसी के अंदर अपना नहीं थे अपना किसी को का तो नहीं फरमाते हैं किसी का करना मत उसका एक जवाब तो ये है किसी के अंदर की इमामत नासिक है या उनको अकरम नहीं यह दूसरा जवाब किसी इमामत है किसी के अंदर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाइक बनाना था वो कहा क्या फरमाते कौन इमामत का ज्यादा है अब कौन इमामत का जमहूर उलमा तो फरमाते हैं इन्हें सलात और मुफ्तियां इमाम मोहम्मद इमाम मोहम्मद कि आलम अखराफत आलम को मुकद्दम किया जाएगा अखराफत इमाम अहमद और इमाम यूसुफ फरमाते हैं उसके बाद अफराद को मुकद्दम किया जाएगा आदत पर इसका क्या जवाब देंगे इसका क्या जवाब देंगे जो हजरत जी कहते हैं कि आदम को मुकद्दम किया जाएगा वो अल्लाह हदीस का जवाब जमहूर उलमा ये जवाब दे सकते हैं कि सहाबा के ज़माने में जो अफरा होता था वो आदम होता था जिसे मसूद फरमाते हैं कुन्ना ला नुजाविज़ु अशरा आयात हत्ता नारिफ़ु अमरहा व नहयहा व अहकामहा कुन्ना ला नुजाविज़ु अशरा आयात जो शायद ताबीर बढ़ते यहाँ तक हम उसके अहकाम क़वानीन व नवाही को जान लेते फिर एक वजह और भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफराद इमामत के लिए फरमाते तरबियत सहाबा रात में सहाबा इकराम को रसूल पैदा हो इब्तिदाई इस्लाम का ज़माना था और कुरान की तिलावत का काबिल नहीं थे इस विरासत का ताल्लुक उसमें वाक़िफ़ से है और मुकम्मल नमाज का ताल्लुक मसाइल से लिहाजा आलम को मुकम्मल किया जाएगा पहले हिजरत करके आया है जिनके बच्चे पहले हिजरत करके आए वो मुकद्दम है मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप आमद को याद रखना ये चीज नसई है चाहे यहाँ हो या सुनन निगरानत ये आलम पर मुकद्दम है अकदम की हिजरत आलम पर मुकद्दम है जो आगे क्या है आगे बहुत बड़ा आलम की सुन्नत को तीसरे दर्जे में और अफजल की हिजरत को तीसरे दर्जे में जबकि ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में है सफ़ा 236 पर अबू खालिद अल-अहमर नंबर 1 अबू खालिद अल-अहमर नंबर 1 नंबर 2 अबू मुआविया नंबर 3 जरीर नंबर 4 इब्न हुदैर और नंबर 5 सुफयान ये सब के सब आमद से नकल करते हैं नंबर 6 अब्दुल्लाह इब्न उमर अबू दाऊद और तीन दिन खबर और है अबू मुआविया और अब्दुल्लाह ये सब आमद के कलामिला है ये सब के सब कुछ नकल करते हैं और आलम को मुकद्दम करते हैं अकदम हिजरत पर आलम दूसरे नंबर पर और अकदम की हिजरत तीसरे नंबर पर लिहाजा सवाल वही है जो आपने पूछना मुस्लिम अबू दाऊद और तिरमिज़ी मसको जो किया वही सही है
یہ سیاق غیر ثواب ہے، یہ صحیح ہے. آپ کہیں گئے کہیں کبھی ناظرین ہیں مدرسے کا یا متولی ہیں یا کوئی اور ذمہ دار ہیں، اب آپ کو افراد ہے کرنے آدمی جو کہیں کا والی ہو، ذمہ دار ہو، اس کی سلطنت میں، اس کی ولایت میں آپ امام بننا چاہیں نہیں، امام نہیں چاہیں، امام نہیں چاہیں جو ہم متوجہ ہوتی ہے. یاد رکھنا، ایک یاد رکھنا. اور نووی کا شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ چاہے آب افقا ہو یا کچھ بھی ہو، اور اس کی طرح درجوں لکھی ہوئی نووی لکھتے ہیں صاحب البعید والمجلس والامام المسجد احق بالغیب وان كان ذلك الغیب افقه وافقه واورى وافضل منه. نووی لکھتے ہیں یاد رکھنا یہ تو آپ امام ہوگا، تو راج کی نہیں ہے، افرا ہوں، افقا ہوں، اللہ ہوں، سب کچھ ہوں، اور مجھے سے ابتدا کر رہا ہوں. وہ صاحب سلطنت ہے، وہاں کا ذمہ دار ہے. یہ عبادت یاد رکھو گے تو دماغ میں کوئی اشکال نہیں ہو جائے گا، نہیں تو ساری زندگی اسی پتوں پیش میں رہو گے. ہم مقدر یہ روزی کی بات میں رکھ رہا ہوں. اور کسی بھی خاص جگہ میں بیٹھنے تو اس کی مقام امامت نہ بیٹھا اللہ ہے، وہ دکھائے تو کوئی دقت نہیں. سب سب آپ کتاب پڑھتے ہو، یہ شریف کا ترجمہ بہت آسان ہے، میں پڑھائی پڑھا شریف ہوں وہ دیکھنے والا وقال مرة أنا وصاحبي فقال لا سافرت ما تأتينا باقينا واليوم نكون أكبركما نفس تكلم يا عبد اجتماع القوم في موضعهم فيه سلام. اب میں کہتا ہوں کہ سارے اکٹھے جلدی کی جمع ہو گئے، اجتماع قوم کی موضوع دوسری سوا اگر یہ سفر میں ہے کوئی صاحب ولایت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو کیا کیا جائے اس کا مسئلہ چاہیے. یہاں اپنا مقدم کیا جائے، سب برابر کر دیتے ہیں، سفر میں اکٹھے ہو گیا کس کو وسیع والی تو کیا ہے. وقال ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن اسماعيل بن غزال وسلم زمان بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس ولا تتمته الا باذنه. اذا تقدم الرجل الى الرعيل ثم جاء المال يتاخر اذا تقدم الرجل من الرعيل ثم جاء المال يتاخر اذا تقدم الرجل کیا نہیں وہ ایک آدمی کی امامت کے لیے آگے بڑھ گیا، کسی سے آگے ہو گئے اور اس نے ہاتھ نہیں دیکھا اذا تقدم الرجل من الرعية جب رعایا میں سے کوئی آدمی آگے کسی پیپر کو آگے بڑھائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم جاء الوالي اس کا وہ رجل من الرعیہ ہے، وہ آگے بڑھے، وہ امامت کی بات کی نہیں ہے، پیچھے وہ تو رکھے کا کر من داخل لہم مننا جو نماز میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کو امامت کرے. فجاء الامام الاول امام اول آدمی
فتأخر الأول أو لم يتأخر. اب جو پہلے امامت کے لیے داخل ہوئی تھی پر فتأخر الأول أو لم يتأخر، جو پہلے سے نماز میں داخل ہوتا ہے وہ پیچھے ہو یا نہ ہو، یا تو نماز جائز، نماز جائز. دیگر پر آگے بڑھے نبی کے ساتھ تشریف لائے. ابھی رکوع نہیں ہوا تھا، ابھی رکوع نہیں ہوا تھا، یہ ابھی ساتھ نہیں کہتے رکوع نہیں ہوا تھا. شدی کے تو پیچھے آ گئے اور آپ آگے بڑھ گئے اور نماز سن نماز چاہیے. مختلف کی ابتدا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مختلف کی ابتدا میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وقال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن عثمان بن هاشم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى. یہ پڑھان کی نگاہ سے مراد صلاۃ العصر، پڑھان کی حالانکہ پہلی نماز تو ظہر کی ہے، اصل میں آپ سے نکلنے کے بعد تو پہلی نماز تھی وہ صلاۃ العصر کی بعد. پڑھان کی نگاہ جو کہا گیا وہ آپ سے نکلنے کے بعد پہلی نماز، نہ کہ دن کی نمازوں میں یا جو تو ظہر کی نماز ہے. یہ کہا جائے کہ یہ پورا جو ہے یہ خطا نہیں رہا اسلامی کی طرف سے خطا پڑھان کی. فجاء بلال بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقد آپ اس جگہ پر اگر بلال سے فرما دی گئے آپ کا میں آؤں تو وقد كانت الصلاة مهلكا ثم الناس قال لهم في الساعة پوچھے کر مولوی صاحب سے ہے تو ہم پڑھانے مولوی صاحب سے ہے نماز پڑھانے کی. فقال بلال فتقدم ابو بكر فقال للناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وقد الناس في الصفية وكان ابو بكر لا يعتد في صلاته فلما كان الناس استبدا فلما اكثر الناس التصفيق لوگوں نے زیادہ کیا کو تصفیق کو تصفیق دو یا ظاہر کا ظاہر سے ماننا سمجھ رہے ہیں. اب آگے آگے رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل وجعل وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نادوا شيئا في الصلاة فصلوا في التصديق إنما التصديق للنساء من نادوا شيئا في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه هذا فإن منعته تصلي للناس حين تصلي. قال ابو بكر ما كان ينبغي للنبي حتى يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب کیا ہے امام صاحب نے مناسب پڑھ جائے گے اللہ اکبر مگر ہم یہی سکھائیں گے ان کی طرح